بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسلام کی مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی میں یہ جب گورنر بنے تو اس سے پہلے چونکہ یہ ان کا بچپن کا دور وہ گزرا ہے کہ جہاں مال و دولت کی فراوانی اور ہر طرح کا دنیا کی ہر طرح کی سہولتیں میسر تھی، ناز و نعمت میں پلنے والے، اس لیے انتہائی عمدہ اور نفیس قسم کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے، خوشبو کے بہت زیادہ دل دادہ تھے۔ جب انہیں گورنر بنایا گیا تو بھی ان کی حالت یہ تھی کہ دن میں کئی مرتبہ یہ لباس تبدیل کیا کرتے تھے اور انتہائی نفیس اور عمدہ طبیعت کے مالک تھے۔ لیکن جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے حوالے کی۔ اگرچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا میں اعتبار سے بڑی حیثیت کے مالک تھے، ناز و نعمت میں رہنے والے اور ہر طرح کے عمدہ لباس پوشاک استعمال کرنے والے، لیکن تقوی و طہارت اپنی جگہ مسلم تھا۔ انتہائی متقی اور صالح قسم کے انسان تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد جناب عبدالعزیز نے انہیں شروع سے علماء کی مجلس میں بھیجا اور علماء سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور ایک بہترین قسم کے اور عظیم عالم دین اور محدث تھے۔ جب یہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ جن کا نام تھا فاطمہ بن عبد الملک، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھیں اور شہزادی تھیں، بلکہ بقول علماء کے ایسی شہزادی کہ ان کی طرح اس کائنات کے اندر کوئی خاتون ایسی نہیں گزری کہ جو اس حیثیت کی مالک ہو کہ ہر طرح سے وہ شہزادی تھیں۔ ان کے والد بھی بادشاہ، ان کا بھائی بھی بادشاہ، ان کا چچا بھی اور ان کا اپنا شوہر بھی بادشاہ۔ اس حیثیت سے وہ ایک وجیح قسم کی خاتون تھیں۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو، مجھے ایک خلافت کی ذمہ داری ملی ہے اور یہ میرے کندھوں پر ایک بوجھ ہے، اور یہ ایسا بوجھ ہے کہ جسے میں اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لہٰذا تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنا حق جتنے حقوق ہیں معاف کرنے پڑیں گے، یا یہ کہ میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، جب میں نے زندگی کے اچھے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آسائش والا ماحول آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو اب یہ جو وقت ہے یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا، میں اپنے تمام حقوق معاف کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد فاطمہ ہی کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے 2.5 سال تک ایسی زندگی گزاری، ایسی عظیم لازوال زندگی گزاری کہ وہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے اور جو ہے وہیں لیٹ جاتے، پھر آنکھ کھلتی ہے اور پھر جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتے، پھر وہیں سے اٹھ کر اپنی خلافت کے کام انجام دیا کرتے تھے، اور گھر بار کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو چونکہ اپنا حق معاف کر چکی تھیں، اس لیے ان کے ایسے کارنامے ہیں کہ جنہیں ہم سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کی 3 بچیاں تھیں، بچیوں کو بلایا، ایک آئی تو اس کے منہ پر، اس نے اپنے منہ پر جو ہے کپڑا رکھا ہوا ہے، چادر رکھی ہوئی،
دوسری کو بلایا، دوسری نے بھی ایسا ہی کیا، اور تیسری نے بھی اس طرح۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان بچیوں نے اپنے منہ کو کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ تو ان کی خادمہ رو کر کہنے لگیں کہ امیر المؤمنین، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، سالن نہیں تھا، آپ کی بچیوں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، آپ کی بچیوں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے جو ہے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے اور آپ سے شرما رہی ہیں، تبھی انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا رکھا ہے۔ اور جب عید کا موقع آیا تو عید کے موقع پر ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ بچے فرمائش کر رہے ہیں کہ لوگوں نے کپڑے بنائے ہیں اور عید کے موقع پر لوگ نئے کپڑے بناتے ہیں، لہٰذا آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم بھی کپڑے بنائیں اور ہم بھی عید منائیں، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب کیا کریں؟ تو فاطمہ نے مشورہ دیا۔ مشورہ کیا تھا کہ آپ اپنے جو آپ کا وزیر خزانہ ہے اس سے جا کر آپ ایڈوانس میں تنخواہ لے لیں اگلے مہینے کی، اور جو گھر کا خرچہ وغیرہ ہے میں برداشت کر لوں گی، اور میں کچھ مزدوری وغیرہ محنت کر کے برداشت کر لوں گی، اور جو گھر کا خرچہ وغیرہ ہے میں کپڑے وغیرہ سی کر اس کا انتظام کر لوں گی۔ اب وہ اپنے وزیر خزانہ کے پاس گئے، جب وہاں تشریف لے گئے تو ان سے کہا، یہ ساری بات رکھی ان کے سامنے، تو وہ بھی انہی کے وزیر تھے۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو میں آپ کا یہ کام کر دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے سر نیچے جھکا لیا اور وہیں سے اٹھ کر گھر آ گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں سے کہہ دو کہ میں عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کی اس فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا، مجھے جہنم کا ڈر ہے اور آخرت کا خوف اور فکر ہے۔ اور جب پھر عید کا وقت ہوا، عید کی نماز پڑھا لی، امیر المؤمنین نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اس کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے، اراکین سلطنت اور ان کی اولاد اور دوسرے لوگ آئے سلام کرنے کے لیے امیر المؤمنین سے، اور ان کی اولاد بھی ان کو ملنے کے لیے آئے امیر المؤمنین کی حیثیت سے کہ جا کر امیر المؤمنین کا سلام کریں۔ تو جب اپنے بچوں کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے اور انتہائی خستہ حال، اور جب ان لوگوں کی طرف دیکھا، وزراء کے بچوں کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف، تو ہر کوئی عید منا رہا تھا اور نئے لباس تھے، زرق برق کے جدید لباس، اور اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور اشبار ہو کر اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بیٹو، میں تمہیں اس سے اچھا لباس پہنا سکتا تھا اور تمہیں عیش کروا سکتا تھا، لیکن مجھے آخرت کا غم ہے اور جہنم کا خوف ہے، اللہ کا مجھے ڈر ہے، اس لیے میں سرکاری خزانے میں سے تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کرنا۔ تو ان کو جو بڑا بیٹا تھا وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، اس نے کہا، امیر المؤمنین، ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے بیت المال کو نہیں لوٹا، آپ نے اس کے خزانوں پر قبضہ نہیں کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ نے ہمیں دین کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہمیں حلال روزی کھلائی ہے، اس لیے ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو خوش ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے ایک خاتون آپ کے گھر میں آتی ہے اور دروازہ بجاتی ہے، کسی نے پتہ بتایا کہ وہ فلاں جو ہے جو گھر ہے یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے، وہ بغداد عراق سے آئی تھی۔ اندر دیکھا، بیوی نے دروازہ کھولا، فاطمہ نے، تو کہنے لگی کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر رکیں، ابھی وہ آ رہے ہیں۔ بیٹھ گئی، کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی نے دروازہ کھولا اور جو ہے کہا کہ آپ کہاں رک گئے تھے؟ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، برتنوں کو مٹی لگا کر رکھ دیا ہے، صابن لگا کر رکھ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں تھوڑا مصروف تھا، رک گیا تھا، جلدی سے کنویں کی طرف گئے اور کنویں سے پانی ڈول سے نکالا اور نکال کر ان کو پانی دیا، اور پھر درخت کے نیچے بیٹھ گئے جا کر،
اور پھر فاطمہ نے رات کی ٹھنڈی روٹی لائی اور سرکہ لے کر آئیں پلیٹ میں ڈال کر اور امیر المؤمنین کو پیش کیا۔ وہ کھانے لگے۔ اب جو ہے جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے، فاطمہ نے اپنے برتن دھونے میں مصروف تھیں، تو اس عورت سے کہا کہ جاؤ اٹھو اور امیر المؤمنین سے مل لو۔ اس نے کہا کون امیر المؤمنین؟ فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین جنہوں نے کنویں سے پانی نکالا ہے اور جنہوں نے ابھی سرکے کے ساتھ ٹھنڈی روٹی، رات کی باسی روٹی کھائی ہے، یہ امیر المؤمنین ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئی، لیکن جا کر کہا کہ میں بغداد عراق سے آئی ہوں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میری 5 بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، اپنے بچوں کا جو سالانہ وظیفہ ہے وہ لگانے کے لیے آئی تھی۔ امیر المؤمنین نے ان سے معافی مانگی، رونے لگے، کہا کہ اماں مجھے معاف کرنا۔ کہ انہوں نے کہا معافی کس بات کی؟ فرمایا کہ دیکھو تم اتنی دور سے آئی ہو اور میری رعایا میں ہو، میرا فرض تھا کہ میں تم تک پہنچتا، اپنے بندے تم تک پہنچاتا اور تمہارا حال پوچھتا، لیکن تم وہاں سے چل کر میرے دربار میں آئی ہو میرے گھر پہ، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ بہرحال ان کا وظیفہ مقرر کرنے لگے، اور وظیفہ اس عورت نے سمجھا کہ شاید 100 روپے 200 روپے مقرر کریں گے سالانہ۔ امیر المؤمنین نے وظیفہ لکھا پہلی بچی کا تو 1000 دینار سالانہ۔ اس نے کہا خوش ہو کر کہا اللہ خوش رکھے آباد رکھے آپ کو، دعا دی۔ دوسری بچی کا بھی 1000 لکھا، اس نے پھر دعا دی۔ پھر تیسری کا وظیفہ لکھا، اس نے پھر خوش ہو کر کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے۔ جب چوتھی بچی کا وظیفہ لکھا تو اس نے ان کی تعریف کر دی کہ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کو نوازے۔ تو اس بات پر انہوں نے اپنا قلم روک لیا اور قلم روک کر کہا کہ آپ نے جب میری تعریف کی تو اب میرا قلم رک گیا، اس سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اس لیے اب جو ہے اس میں ریا اور تکبر کا شائبہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں جب تمہارے لیے وظیفہ لکھوں گا اس میں تم نے میری تعریف کر دی ہے، اب یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے میں جو 5ویں بچی کا وظیفہ ہے وہ مقرر نہیں کرتا۔ ان 4 بچیوں سے کہہ دینا کہ اس 5ویں بچی کا جو وظیفہ ہے یہ بانٹ کر اس کو دے دیں۔ بہرحال اٹھ کر وہاں سے جب وہ خاتون آئیں اور جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور جا کر بغداد گئیں، تو جو وہاں کے والی تھے اس کے نام لکھا تھا رقیہ، اس نے جب یہ رقیہ دیکھا 5-6 دن بعد وہ پہنچ گئیں، تو جب اس نے یہ رقیہ دیکھا تو رقیہ جب انہوں نے ہاتھ میں لیا تو رونے لگے اور چیخ مار کر رونے لگے وہ۔ تو اس بیوہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ گورنر کہنے لگا کہ رات میں امیر المؤمنین کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بیچاری پریشان ہوئی کہ اب میرے وظیفہ کا کیا ہوگا، میری جو ہے یتیم بچی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اگر میں گورنر رہا تو انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل کروں گا، تمہارا وظیفہ برابر جاری رہے گا، تمہیں ملے گا، اور اگر مجھے معزول کر دیا گیا میں گورنر نہ رہا تو میں صاحب حیثیت میں تمہاری مدد کروں گا، اور میں عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے وہ کہ گورنر ہوں، اس کا نامزد کیا ہوا ہوں، انشاءاللہ تمہارے ساتھ انصاف ہوا کرے گا۔ تو میرے دوستو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کہ جو کارنامے ہیں تاریخ ان سے بری پڑی ہے، اور ان کا وہ زرعی دور، وہ عظیم دور عہد خلافت کہ جس کے اندر جو ہے انہوں نے پوری دنیا کو نظام عدل سے بھر دیا اور ایسا انصاف کیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، خزانے بھر گئے، اور بنو امیہ کے دور کے اندر جن لوگوں نے اس پر سرکاری خزانے پر قبضہ کر لیا تھا، اس کو شخصی مال بنا لیا تھا، اس کو واپس بیت المال میں جمع کروایا اور غریبوں کا حق ادا کیا گیا، اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اور اپنے جو جتنا مال تھا، دولت تھا جوانی کے اندر ان کے پاس، جو اپنے یہ کہ وراثت میں ان کو ملا تھا، وہ سب بیت المال میں جمع کر دیا تھا، اور یوں امیر ہونے کے باوجود بھی فقر کی زندگی بسر کی انہوں نے۔ کچھ دن پہلے جو ہے خبر آئی، 2-4 دن پہلے، کہ ان کا جو مزار ہے شام کے اندر، حلب کے اندر، اس پر جو ہے جو شام کا مجرم بادشاہ ہے
اور اس کے ساتھ ایرانی فوج بھی ملوث ہے، اس کے سرکاری غنڈوں نے اور اس کے دہشت گردوں نے، گماشتوں نے مل کر دونوں جتھوں نے حملہ کیا اور ان کے مزار پر جو ہے پہلے حملہ کیا تھا، مزار پر بم برسائے تھے وہاں پر اور بارود اسلحہ استعمال کیا تھا۔ اب جو ہے ان کے مزار پر گئے ہیں اور وہاں اس مزار کو اکھاڑا ہے اور اس کو اکھیڑ کر وہاں سے جو ہے ان کی جو قبر ہے اس کی قبر کو اکھاڑ کر جو ہے ان کے جسد اطہر کو وہاں سے نکالا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ اور ان کے غلام اور ان کے ایک عظیم محدث اس دور کے، وہ بھی ساتھ مدفون تھے۔ یہ تینوں حضرات کی قبریں ہیں، تو اس کو اکھاڑ کر انہوں نے وہ ان کے اجساد مطہرہ کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دہشت گردی ہے اور اس سے بڑی دہشت گردی تصور میں نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ وہاں سے بہت سے لوگ گزرے، اسلام دشمن لوگ وہاں سے گزرے ہیں، وہاں سے صلیبیوں کا گزر ہوا، وہاں سے منگول اور تاتاری گزرے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو اعدائے دین تھے وہاں سے ان کا گزر ہوا ہے، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی اور یہ قبیح حرکت نہیں کی۔ لیکن ان ظالموں نے جو مسلمان نہیں ہو سکتے اور انہوں نے عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ چہ جائے کہ اتنا عظیم انسان کہ اولیاء کا سردار اور وہ عظیم تابعی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے اور عظیم عادل حکمران مسلمان بادشاہ اور ایک اسلامی تاریخ کا روشن ستارہ اور اولیاء کا سردار، اس کے ساتھ اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی کرنا اور وہاں جا کر ان کے مزار کی کوئی خیال نہ کیا، اور اسی طرح قرآنی نسخوں کو جلایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اور پھر انہوں نے ظالموں نے ان خنزیروں نے ویڈیو بنائی ہیں اور ویڈیو بنا کر جو ہے باقاعدہ اپنے بغض کا، اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے، اپنی نجاست باطنی کا اظہار کیا ہے اور یہ باور کرایا کہ دیکھو ہم اتنے غلیظ اور ناپاک ہیں کہ ہم جو ہے ان کے جسم کو بھی، ان کی جو مردہ جسم ہے اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔